اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلقت کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں، یعنی دنیا میں میری صفات کی معرفت حاصل کرے۔ دیدار الہی کی یہ معرفت، اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار دو طریقوں سے ممکن ہے، اور یہ ممکن تب ہی ہوتا ہے جب اس کے لیے اپنے سینے میں چھپے خزانے کو تلاش کیا جائے، اور اس تلاش میں جو شے مدد کرتی ہے وہ تیرا قلب ہے، اور قلب آئینہ ہے مشاہدے کا۔ آخرت میں بغیر قلب کے، بغیر اس آئینے کے اللہ کا دیدار ہوگا، اور دنیا میں اللہ کی صفات دیکھنے کے لیے یہی قلب کا آئینہ معرفت کے سفر میں تیرا مددگار ہے۔ جس نے اس دنیا میں کوشش کی اپنے پروردگار کو اس آئینے میں دیکھنے کی، اس نے آخرت میں بھی دیدار پایا، اور جو اندھا رہا، جس نے اس آئینے میں صفات دیکھیں مگر خواہشات کی صفات دیکھیں، اپنی ذات کی خواہشات کی صفات دیکھیں، تو وہ اندھا ہی اٹھے گا آخرت میں بھی۔ قلب بامانی آئینہ، تو اسے دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے استعمال کر لے یا اللہ کی صفات کے دیدار کے لیے، یہ تیری کوشش پہ ہے، تیرے شوق پہ ہے، تیرے ظرف پہ ہے، تیرے اختیار میں ہے، تیری فطرت پہ ہے۔ تیرے سینے کے قلب میں، قلب کے لطائف میں لطائف سر یعنی لطیفہ بھید موجود ہے، جو اس قلب کے آئینے کی آنکھ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ تیسری آنکھ موجود ہوتی ہے، مگر آنکھوں کے درمیان، پینیل گلینڈ کے پاس۔ مگر معرفت میں یہ آنکھ اصلیت میں لطیفہ سر کے مقام پہ کھلتی ہے، وہیں سے دیدار کی منزلیں، دیدار کے مشاہدے، روح کے واقعات موجود ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ مقام سر تیسری آنکھ کا مقام ہے، تیری آنکھ روح کے باطن کا مقام ہے، باطن بھید کا مقام ہے، جہاں روحانی آئینے میں انسان حقیقی موجود ہے، اور وہی انسان دیدار الہی کرتا ہے، اور یہی انسان حقیقی ہے جس کی انسان پہچان کرتا ہے، تو پھر رب کی پہچان پاتا ہے۔ نظر سے مشاہدے تک، مشاہدے سے قلب تک، قلب سے لطیفہ سر تک، لطیفہ سر سے باطنی آنکھ تک، باطنی آنکھ سے حقیقی انسان تک، یہ سب حجاب ہٹاتے ہٹاتے تو پہنچتا ہے معرفت کے اس مقام پہ جہاں تجلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ سننے کو یہ سفر بہت طویل لگتا ہے، مگر اتنا طویل نہیں ہے، بس ڈوب جا من میں اپنے، لگن، شوق، محبت لے کر چل، تو ایک قدم آگے بڑھائے گا، وہ تیرا رب 10 قدم آگے آئے گا، تو چل کر جائے گا، وہ دوڑ کر آئے گا، تو اس میں ہے، وہ تجھ میں ہے، تیری پہچان بھی اس کی پہچان میں چھپی ہوئی ہے۔ تو خود کو پہچان گیا تو اس کو پہچان گیا، اس کو پہچان گیا تو خود کو پہچان گیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ لے اب دل کے کان سے سن، یہ راز بھی سن۔ یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ صورت، کھانے پینے، سونے اونگنے اور وجودی خاصیت و اثرات سے پاک ہے، اور تیرا قلب جو آئینہ ہے، جو تیری صورت ہے اور آئینہ دیکھنے والا، وہ رب پاک ہے جو غیر مرئی ہے اور نظر آ رہا ہے مرئی سے، یعنی نہ نظر آنے والا نظر آ رہا ہے نظر آنے والے سے۔ بات کچھ پیچیدہ ہو گئی شاید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے واسطے سے پہچانا، یعنی اپنے پروردگار کے نور کے واسطے سے پہچانا، اور انسان حقیقی اسی نور کا محرم ہے۔ جہاں تک تجھے معرفت یعنی پہچان لے جانا چاہتی ہے، تیری تلاش کی پیاس تب تک نہیں بجھتی جب تک تو اس سر کے مقام پہ، اس قلب کے باطنی آئینے تک سفر نہیں اختیار کرتا۔ اختیار تو تجھے ہی دیا گیا، اب تو اختیار کر یا نہ کر، شکر کر یا ناشکری، تیری مرضی۔ تو مومن آئینہ مومن ہے، ایک مومن بندہ مومن کا قلب اور دوجا مومن ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو دنیا میں جس نے اس کی صفات کو دیکھا، وہ آخرت میں اس کی ذات کو بلا کیف دیکھے گا، بلا کیفیت، بلا رنگ، بلا، اور جو اس جہان میں اندھا رہا وہ اس جہان میں بھی اندھا رہے گا، جو اس جہان میں اس کو نہ پا سکا، گویا اپنی پہچان ہی نہ پا سکا، تو وہ اس جہان میں بھی اس کو نہ دیکھ سکے گا۔